السلام علیکم عثمان۔ عربک ورڈ ہے النحل۔ یہ قرآن مجید کی 16 نمبر صورت کا نام بھی ہے، 16 نمبر صورت۔ اس کے مطلب کے بارے میں تھوڑا سا آج پڑھ لیں گے مختلف ڈکشنریز سے۔ المحکم والمحیط العظم از ابن سیدہ میں ہے کہ النحل مینس شہد کی مکھیاں، اور اس کی واحد ہے نحلۃ۔ مختار السیاح از الرازی میں ہے کہ النحل اور النحلۃ یہ ان سے مراد ہے شہد کی مکھی، اور یہ نر اور مادہ دونوں پر بولا جاتا ہے، یہاں تک کہ نر کے لیے یعصوب کا ورڈ یوز کیا جائے۔ یعصوب کے معنی اگر آپ لوگ دیکھیں تو آپ لوگ دیکھیں گے کہ اس سے مراد ہے شہد کی مکھیوں کی ملکہ۔ اس کے علاوہ اس کو نر سردار کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، یعنی شہد کی مکھیوں کا سردار۔ اور مکھیوں سے ہٹ کے یہ سردار کے لیے بھی جنرلی بولا جاتا ہے، بادشاہ کے لیے یہ ورڈ بھی بولا جاتا ہے۔ اور ریختہ ڈکشنری میں یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ کنایتاً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھی یہ ورڈ استعمال کیا جاتا ہے۔ لسان العرب از ابن منظور میں بھی یہی بات ہے کہ النحل اس کا مطلب ہے شہد کی مکھیاں، اور اس کی واحد ہے نحلہ، اور یہ نر اور مادہ دونوں پر بولا جاتا ہے، یہاں تک کہ یعصوب بولا جائے جو نر کے ساتھ اسپیسیفک ہے۔ ابو اسحاق زجاج کا حوالہ دیتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد اوحیٰ ربک الی النحل، سورہ النحل 16 آیت نمبر 68 میں ہے کہ اور تمہارے پروردگار نے شہد کی مکھیوں کو ارشاد فرمایا۔ میں ممکن ہے نحل اس لیے کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے وہ شہد تیار کیا جو ان کے پیٹوں سے نکلتا ہے۔ دیگر اہل عربیت کی بات کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ النحل مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے بولا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے مؤنث استعمال کیا، جیسے کہ اسی آیت میں آگے ارشاد ہے ان اتخذی من الجبال بیوتا، کہ پہاڑوں میں گھر بنا۔ جس نے اس کو مذکر کے لیے استعمال کیا تو مذکر کا لفظ ہے، اور جس نے مؤنث کے لیے استعمال کیا تو وہ نحلہ کی جمع ہے۔ المفردات فی غریب القرآن از الراغب اصفہانی الاصفہانی میں ہے کہ النحل سے مراد ہے مخصوص جانور، جیسے کہ شہد کی مکھی۔ وہ مزید لکھتے ہیں کہ النحلۃ، النحلۃ نہیں النحلۃ زیر کے ساتھ، اس سے مراد ہے بطور احسان دیا گیا عطیہ، اور یہ حبہ سے زیادہ خاص ہے کیونکہ ہر نحلہ حبہ ہے لیکن ہر حبہ نحلہ نہیں ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ورڈ النحل یعنی شہد کی مکھی سے ریلیٹ کر رہا ہے، کیونکہ اس کی فعل کو دیکھتے ہوئے تو فرض کیا اگر کہتے ہیں کہ نحلتہ تو یوں کہیں گے کہ اس سے مراد ہے کہ میں نے اسے شہد کی مکھی جیسا عطیہ دیا۔ حکمہ کا بیان ہے کہ شہد کی مکھی تمام چیزوں پر بیٹھتی ہے، لیکن وہ انہیں کسی طرح سے نقصان نہیں پہنچاتی، بلکہ ایسی چیز دیتی ہے جس میں نفع ہے، جس میں شفا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ مہر کو بھی نحلہ کہا گیا ہے، نحلہ نہیں نحلہ، اور کیونکہ اس کے بدلے میں ازدواجی تمتع حاصل ہوتا ہے، مالی عوض نہیں۔ آپ لوگ دیکھیں سورہ النساء 4 آیت نمبر 4 میں قرآن مجید میں وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، اور عورتوں کو ان کے مہر خوش دلی سے دے دو۔ اسی طرح باپ کا بیٹے کو عطیہ دینا بھی اسی میننگ میں آئے گا، نحلہ کے ریلیٹڈ میننگز میں ہی آئے گا۔ وہ یہ بھی لکھتے ہیں کہ النحلہ کو عطیہ کو اصل مانا جائے تو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ النحل شہد کی مکھی کو اس کے فعل کے اعتبار سے یہ نام دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں اس بارے میں، واللہ عالم۔ خلاصہ یہ کہ النحل شہد کی مکھیاں، اور یہ مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اس کی واحد ہے النحلۃ، اور اگر النحلہ کہیں گے تو اس سے مراد ہے عطیہ وہبہ، اور ہو سکتا ہے کہ یہ دونوں ورڈ ایک دوسرے سے ماخوذ ہوں۔ تو یہ تھا کچھ النحل ورڈ سے ریلیٹڈ جو قرآن مجید میں آیا ورڈ عربی کا، اور آپ لوگوں نے دعا میں یاد رکھنا ہے انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ خیر۔